علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 نومبر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ 9 نومبر 1877 کو والد نے خواب دیکھا کہ ایک سفید کبوتر زمین سے فضا میں کلٹیاں کھاتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، اور تمام دیکھ رہے ہیں، اور بڑے ٹائم کے بعد وہ آتا ہوا ان کی گود میں گر جاتا ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کو خدا پاک کوئی بچہ ایسا دے گا جو نام روشن کرے گا۔ تو جس تربیت میں انہوں نے تعلیم پائی، وہ تمام وہ لوگ تھے جو علم کا شوق رکھنے والے، دین کی علوم سے دسترس رکھنے والے تھے، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے اپنے تعلیمی مراحل پورے کیے، اور پی اے، بی اے، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کیا، اور عربی اورینٹل کالج میں وہاں ان کو اچھے اساتذہ ملے، اور ان کو جس وقت کے سر کا خطاب ملا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے استاد کو جب تک کہ تم یہ اعزاز نہیں دو گے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ مختلف فرسوں کی تعلیم کے لیے وہ انگلینڈ گئے، جانا وہ کینیڈا، امریکہ چاہتے تھے، اور ان کے جو رہنمائی کرنے والے اساتذہ تھے انہوں نے ان کو جرمنی اور انگلینڈ بھیجا، اور وہاں انہوں نے قانون و فلسفے کی ڈگریاں لی اور پی ایچ ڈی کیا، اور پھر وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے پاکستان میں واپس آئے، اور یہاں پہ کانگریس اور مسلم لیگ کی جو آپس کی چپکلش چل رہی تھی، اور اس دوران میں ہندوؤں کی اردو زبان کے خلاف مہم چلی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ جو قوم کسی زبان کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ کسی قوم کی کلچر اور تہذیب کو کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے پہلے دن سے یہ نظریہ قائم کیا کہ مسلم الگ قوم ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کے لیے اپنا ملک بھی الگ ہونا چاہیے۔ انگریز جاتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ وہ کو سیٹ اپ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں کہ 2 قومیں ہیں، ایک ہندوستان والی ہندو قوم اور ایک انگریز۔ تو انہوں کا نعرہ یہ تھا علامہ اقبال کا، محمد علی جناح اور سر سید احمد خان کا، کہ 3 قومیں ہیں، ہندو قوم ہے، مسلمان قوم ہے، اور انگریز ہیں، اور ایسے تقسیم کر کے ہرگز نہ جائیں کہ وہ اکثریتی قوم کے دست برد میں اس قوم کو دے دیا جائے جو تعداد میں ان سے ہمیشہ کم ہی رہے گی، تو وہ تو مکمل غلامی ہوگی۔ ہمیں ایک غلامی سے نکال کر دوسری غلامی میں نہ لایا جائے۔ اس طریقے سے علامہ اقبال نے نظریہ دیا، 2 قومی نظریہ دیا، جس کے ذریعے سے انہوں نے الگ وطن کی تشخیص کا 1930 میں الہ آباد میں خطبے میں اعلان کیا تھا کہ ہماری تہذیب بھی الگ ہے، ہمارا کلچر اور فلسفہ الگ ہے، اور ہندوستان کے شمال مغرب کے جو علاقے ہیں جن میں پنجاب اور اس کے سرحد اور بلوچستان ہیں، ان علاقوں کو ملا کر ایک الگ اکائی کے طور پہ مسلمانوں کی ریاستیں، یا ایک ریاست ہو، آزاد ہو یا انگلستان کے اندر ہو، وہ ضرور ہونی چاہیے، اور اس میں وہ اپنی تہذیب کے مطابق یہ کام کر سکیں۔ انہوں نے ان کا پیغام ایک بہت اچھی عمدہ شاعری کا تھا، اور اسلامی تہذیب کی نمو اور اس کی اثرات کی وجہ سے مولانا روم اور سعدی اور ایسے لوگوں کی ان کی نظریاتی تربیت کی وجہ سے انہوں نے نوجوانوں کو خودی کا فلسفہ دیا، اور فرمایا خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اور نوجوانوں کو انہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اور پھر ان کو جگایا کہ تم الہی میرے ان جوان بچوں کو بال و پر دے، الہی نوجوانوں کو آہ سحر دے۔ یہ وہ نظریے ہیں جو نظریاتی طور پہ دین ایمان کے ساتھ جا کر منسلک ہوتے ہیں، اور شکوہ جواب شکوہ میں ان کی شاعری دیکھی جائے تو آخر پہ وہ کمال کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جب 1919 میں تحریک خلافت میں یہ دیکھا گیا کہ عثمانیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو ان کی شاعری یہاں مسلمانوں کو حوصلہ اور داد دلاتی ہے۔ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو یہ
انہوں نے یہ نظریے دیے، شیر و ثنا ول طاؤس و رباب آخر، قوموں میں اگر زندہ رہنا ہے تو اپنی خودی اپنے نظریے کے ساتھ رہنا ہے۔ اور عرب جن کو ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ ایسا پتھر ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، اسلام کی تہذیب وہیں سے اٹھی ہے اور انہوں نے دنیا کی تمام تہذیبوں کو الٹا کے رکھ دیا ہے، اور انسانیت کے زینہ بنی ہے وہی محراب کا پتھر جس کو دنیا متروک سمجھتی تھی۔ تو مسلمانوں کو جب تک کہ وہ اپنے زور پہ بیدار نہ ہوں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان کی شاعری اور ان کا فلسفہ دو قومی نظریہ، اس لیے ان کو تحریک پاکستان کا موجد اور دوسرا قائد اعظم کہا جاتا ہے، اور ان کی 1937 میں وفات ہے۔ تو اس حساب سے ان کا یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ قومی نظریے کے طور پہ ان کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کے فلسفے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ لوگوں نے ان کی کتابوں پہ، ان کی شاعری پہ، بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، رموز بے خودی، ان تمام کتابوں کو پڑھا اور پہ عمل کیا۔ بے شمار دنیا فارسی میں ان کی اس شاعری سے انگشت بنا ہے، جس میں یہ ایران ہے، ترکی ہے اور بے شمار علاقے دنیا ہندوستان کی ہے۔ چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔